رات کے اندھیرے میں سرحد پار کرنے کے لیے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے راستے استعمال کرتے تھے۔ میرا 1 سال تو خیریت سے گزر گیا، پھر شجاع نے مجھے بھی اپنے اس گھناؤنے بزنس میں شامل کر لیا۔ میں ایک گروہ کے 2 آدمیوں کے ساتھ مہینے میں 3 مرتبہ سرحد پار کے شہر فیروز پور کا بھی چکر لگا آیا تھا۔ مجھے اس کام سے شدید نفرت تھی۔ ہمارے لوگوں کے منہ کا نوالا چھین کر دشمن کو کھلایا جا رہا تھا۔ میں اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا تھا، مگر شجاع کی مار پیٹ اور دھمکیوں نے مجھے ان کے ساتھ رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ایک رات ہمارے گروہ کے چند آدمی لاکھوں روپے کی مالیت کا سرحد پار لے جانے والے تھے۔ شجاع بھی اس پارٹی میں شامل تھا اور میں بھی، لیکن عین وقت پر میں بیمار پڑ گیا۔ میں نے اس پارٹی کے بارے میں پہلے ہی سے پولیس کو اطلاع دی تھی، اگر ساتھ جاتا تو میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب پولیس اور رینجرز کی ایک مشترکہ پارٹی سے اسمگلروں کی اس پارٹی کا تصادم ہو گیا، جس میں 2 آدمی رینجرز کے اور 3 اسمگلروں کے مارے گئے۔ شجاع گرفتار ہوا اور اسے 3 سال کی سزا ہو گئی۔ شجاع کی عمر اس وقت 45 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کی بیوی کی 30 سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ میں اس وقت 16-17 سال کا ہوں گا۔ ان کے گھر رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا تھا، رضیہ مجھے اکثر عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ کئی مرتبہ وہ مجھے پیار بھی کر چکی تھی اور میرے رخساروں کے بوسے لیتی تھی۔ میں سمجھتا تھا چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے رضیہ مجھے پیار کر رہی ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کے دل میں ممتا کی تڑپ نہیں۔ میرے میٹرک کے امتحان میں صرف 3 مہینے رہ گئے تھے۔ اسکول تو جاتا مگر پڑھائی میں میرا دل بالکل نہیں لگتا، دھیان کہیں اور رہنے لگا۔ میں نے میٹرک کا امتحان تو دے دیا، لیکن مجھے کسی اچھے رزلٹ کی توقع نہیں تھی، لیکن جب رزلٹ نکلا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا تھا۔ شاید رضیہ سے اس انوکھے تعلقات سے پہلے کی پڑھائی کام میں آ گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رضیہ مجھ سے ناراض ہو گئی، اس نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ چند روز بعد میں نے محلے کے اپنے جیسے ایک گبرو جوان کو رضیہ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو مجھے اس کی ناراضگی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کر لی اور رضیہ کو بھول گیا۔ قصور شہر میں چمڑا صاف کرنے کے چھوٹے بڑے لاتعداد کارخانے ہیں۔ ان فیکٹریوں کی وجہ سے آلودگی انسانی زندگی کے لیے خطرے کی انتہائی حد سے بھی کہیں اوپر جا چکی ہے۔ چمڑے کے ان کارخانوں سے بہنے والا گندا پانی سڑکوں پر اور گلیوں میں جوہڑوں کی صورت میں کھڑا رہتا ہے۔ اس گندے پانی میں شامل کیمیکل زیر زمین پانی کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ ہیڈ پمپس میں آنے والے کڑوا پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ لوگ مختلف مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، مگر نہ تو محکمہ صحت اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی دوسرے متعلقہ محکمے۔ بہرحال شجاع کو جیل گئے ہوئے 2.5 سال ہو چکے تھے۔ 2 مہینے اور گزر گئے اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ وہ جیل سے رہا ہو کر آ گیا ہے۔ میں ان دنوں لاہوری محلے کے ایک مکان میں رہ رہا تھا، جہاں میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں 2 ہی کمرے سلامت تھے، ایک میں بوڑھی مالکہ اکیلی رہتی تھی اور دوسرا میرے پاس تھا۔ دونوں کمروں کے بیچ وسیع حسین آئل تھا۔ میرے لیے کمرے کا دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا۔ اس رات میں ہوٹل سے کھانا کھا کر کمرے میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو شجاع کو دیکھ کر نہ جانے میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ 3.25 سال تک جیل کی سختیوں نے شجاع کے کس بل نکال دیے تھے۔ وہ خاصا کمزور نظر آ رہا تھا۔ ان دنوں میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا تھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، اور پھر جلد ہی یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ شجاع کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اسے جیل میں کسی پولیس والے نے بتایا تھا کہ 3 سال پہلے اس کی مخبری میں نے کی تھی، جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا لاکھوں کا مال پکڑا گیا تھا، بلکہ ان کی پارٹی کے 3 آدمی بھی مارے گئے اور شجاع کو بھی طویل عرصہ جیل میں گزارنا پڑا تھا۔ اسے میرے اور رضیہ کے ناجائز تعلقات کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو کہ اپنے کسی بندے کے ذریعے تمہیں بہت پہلے مروا چکا ہوتا، شجاع کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تمہیں سہارا دیا اور تم نے میری عزت سے کھیلتے نمک حرام۔ میں نے ایک ایک پل کانٹوں پر لوٹ کر گزارا ہے، اور اب مجھے سکون اس وقت ملے گا جب تمہیں خون میں لت پت اپنے قدموں میں لوٹتے ہوئے دیکھوں گا۔
شجاع نے پستول نکال لیا۔ اس وقت نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ شجاع کو شاید اس کی توقع نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا میں پے در پے ٹرائگر دباتا چلا گیا۔ پہلی گولی اس کے پیٹ میں لگی، دوسری سینے میں، اور جب وہ آگے کو جھکا تو تیسری گولی نے اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا۔ وہ مجھے اپنے قدموں میں خون میں لت پت تڑپانا چاہتا تھا، لیکن خود میرے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی دہشت زدہ سی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ دروازے تک پہنچتا، میرے پستول سے نکلنے والی گولی اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا گرا اور دوسری گولی اس کے پہلو میں لگی۔ میں نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ تو اتار دیا تھا، لیکن اب مجھ پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھندا نظر آنے لگا۔ میں نے پستول پھینک دیا، ٹرنک میں رکھے ہوئے روپے نکال کر جیب میں ڈالے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اتفاق سے اس گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے ایک طرف چلنے لگا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گاؤں چلا جاؤں، مگر خیال آیا کہ گاؤں میں تو فوراً ہی پکڑا جاؤں گا۔ میں لاری اڈے پر پہنچ گیا۔ اس وقت لاہور جانے والی ایک بس اڈے سے نکل رہی تھی۔ میں دوڑ کر اس میں سوار ہو گیا۔ میرے پاس 600-700 روپے تھے، جو کئی مہینوں سے تھوڑے تھوڑے سے بچا کر جمع کیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ رقم 10-15 دن کے لیے کافی تھی۔ اس دوران میں کوئی بندوبست کر لوں گا۔ لاہور میں پہلی رات میں نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک چارپائی ہوٹل میں گزاری۔ بڑے شہروں کے لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے آس پاس ایسے لاتعداد غریب پرور ہوٹل ہوتے ہیں جہاں صرف 5 روپے چارپائی کا کرایہ دے کر رات گزارنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ ایسے ہوٹلوں میں کھانا بھی سستا ہوتا ہے، لیکن پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی سنتری ٹپک پڑتا ہے۔ کون ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے جیسے سوالات کر کے ہر پولیس والا کچھ نہ کچھ اینٹ کر چلا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں میری جیب سے بھی اسی طرح 50 روپے نکل گئے تھے۔ اس طرح مجھے وہ ہوٹل بہت مہنگا پڑا تھا۔ میں کام اور پناہ کی تلاش میں ایک ہفتہ مارا پھرتا رہا اور آخر کار دہلی دروازے کے باہر ایک ہوٹل میں کام مل گیا۔ آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد میں چھت پر جا کر سو جاتا، مگر صبح 5 بجے اٹھا دیا جاتا۔ 1 مہینے کے بعد انکشاف ہوا کہ اس ہوٹل کا مالک براؤن شوگر کا کاروبار بھی کرتا ہے اور اس کی اصل آمدنی وہی تھی۔ میں نے بعض بڑے بڑے لوگوں کو چمچماتی ہوئی گاڑیوں پر اور کئی زیادہ لباس پولیس والوں کو بھی وہاں آتے جاتے دیکھا تھا۔ پولیس والوں کی مٹھی گرم کر دی جاتی، وہ چائے پیتے اور سیٹ کو سلام کر کے چلے جاتے۔ ایک روز ہوٹل پر آنے والے ایک گاہک کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ قصور میں چمڑے کے کارخانے میں میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے انکشاف کیا کہ قصور کی پولیس اب بھی مجھے تلاش کر رہی ہے۔ میں نے شجاع کے ساتھ جس آدمی کو 2 گولیاں ماری تھیں وہ زندہ بچ گیا تھا اور اس نے پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پولیس میری تلاش میں میرے گاؤں بھی گئی تھی اور مجھے وہاں نہ پا کر میرے باپ مولوی بشیر محمد کو گرفتار کر کے قصور کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میرے بارے میں پوچھنے کے لیے اس پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ اس نے حوالات ہی میں دم توڑ دیا۔ پولیس نے رات کی تاریکی میں اس کی لاش ایک سڑک پر ڈال کر گولی چلا دی اور یہ ظاہر کیا کہ اس نے فرار کی کوشش کی تھی اور پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مجھے باپ کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ پولیس کے لیے میرے سینے میں نفرت کی چنگاری بھڑکی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ اپنے بے گناہ باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شخص مجھ سے 50 روپے ادھار لے کر چلا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پیسے مجھے واپس نہیں ملیں گے اور وہ شخص دوبارہ بھی آئے گا۔ اس نے اگرچہ مجھے تسلی دی تھی کہ یہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں ہوٹل میں آنے والے ہر شخص کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ کوئی میری طرف غور سے دیکھتا تو میرا دل دھڑک اٹھتا۔ 2 دن بعد وہ شخص پھر آیا۔ اس مرتبہ اس نے 2 دن کے وعدے پر 100 روپے مانگے تھے۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ واقعی مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے اسے 100 روپے تو دے دیے، لیکن سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ جگہ اب میرے لیے محفوظ نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے اگلے پھیرے سے پہلے یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسی رات 12 بجے کے قریب وہ پھر ٹپک پڑا اور مجھ سے 200 روپے کا مطالبہ کیا۔ بقول اس کے اسے فوری طور پر گجرانوالہ جانا پڑ گیا۔
اور اس وقت کہیں سے رقم کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ مجھ سے اسے انکار کی توقع نہیں تھی۔ اس وقت ہوٹل میں زیادہ گاہک نہیں تھے اور ویسے بھی میرا چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر اکبری دروازے کی طرف چل پڑا۔ دہلی دروازے اور اکبری دروازے کے بیچ ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں سڑک کے عین درمیان میں 2-3 پرانی عمارتیں ہیں۔ اس طرح یہ سڑک 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک ان قدیم عمارتوں کے سامنے سے اور دوسری پچھلی طرف سے نکلتی ہے۔ میں اسے لے کر پچھلی طرف والی سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک کے ساتھ ہی ایک پارک اور اس کے ساتھ گندا سا نالا بہتا ہے جس کے دوسرے کنارے پر لاہور کے قدیم شہر کی عمارتیں ہیں۔ میں اسے لے کر پارک میں آ گیا۔ سڑک پر ٹریفک بھی کم تھا اور پارک بھی سنسان پڑا تھا۔ وہ ذرا گھبرا سا گیا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ ہوٹل سے میری چھٹی ہو گئی ہے، یہاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ پارک کے وسط میں پہنچ کر میں نے اچانک ہی اسے دبوچ لیا۔ وہ عمر میں اگرچہ مجھ سے بڑا تھا، لیکن جسمانی طور پر کمزور سا آدمی تھا۔ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن مروڑنے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ مجھے زندہ رہنا تھا اور اسے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس جیسے لوگوں کا مرنا ضروری تھا۔ گردن مروڑ کر میں نے اسے گندے نالے میں پھینک دیا۔ اس کے لیے یہی جگہ سب سے زیادہ مناسب تھی۔ میں پارک میں سیدھا آگے نکل گیا اور پھر باہر نکل کر چکر کاٹتا ہوا ہوٹل واپس آ گیا اور چھت پر جا کر سو گیا۔ چند روز سکون سے گزر گئے اور پھر ایک رات جب کہ میں چھت پر دوسرے لڑکوں کے ساتھ سو رہا تھا، شور کی آواز سن کر جاگ گیا۔ 1-2 گولیاں چلنے کی آواز بھی سنائی دی۔ اسی دوران ایک آدمی سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا چھت پر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا۔ وہ ہوٹل کا مالک سیٹھ رمضان تھا۔ کیا ہوا سیٹھ جی، گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ پولیس نے چھاپا مارا ہے، سیٹھ نے جواب دیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ پولیس کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور میری گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا ہے۔ اوے نا جی، سیٹھ کی آواز سن کر میں چونکا۔ اس مرتبہ ان کتوں کو ہڈی نہیں ملی تو چھاپا مار دیا۔ یہ تھیلا پکڑ اور بھاگ جا یہاں سے۔ میں صبح 9 بجے تمہیں بھاٹی چوک پر پچھلے پہلوان کے ہوٹل پر ملوں گا، سنبھال کر رکھنا، تھیلا کہیں گرا مت دینا۔ اب بھاگ جا۔ اس طرف ساتھ والی چھت سے ٹانگوں ٹکے اڈے کی طرف کود جانا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلا لیا اور ساتھ والی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ اس سے اگلی چھت پر کود کر میں مین روڈ کی طرف آ گیا۔ اس طرف سڑک کے ساتھ ٹانگوں کا اڈا تھا جہاں صبح سے آدھی رات تک ٹانگے کھڑے رہتے تھے، لیکن اس وقت اڈا خالی تھا۔ میں نے چھت کے کنارے پر پہنچ کر نیچے جھانک کر دیکھا اور پھر چھلانگ لگا دی۔ بلندی 12 فٹ سے زیادہ نہیں تھی اور ویسے بھی نیچے خشک ریت کی تہیں بچھی ہوئی تھیں۔ نیچے گرتے ہی میں اٹھ کر بائیں طرف دوڑنے لگا، مگر مجھے محتاط ہو جانا پڑا۔ سڑک کی دوسری طرف تھانہ تھا۔ گیٹ اگرچہ بند تھا، مگر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر کوئی سنتری بار آ سکتا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سرکلر روڈ پر پہنچ گیا۔ اس وقت اگرچہ رات کے 3 بجنے والے تھے، لیکن ایک طرف ریلوے اسٹیشن، دوسری طرف لاری اڈا ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر کچھ ٹریفک رواں تھا۔ میں سڑک پار کر ریلوے لائن کے ایک طرف موریا پل کے نیچے سے گزرنے ہوئے مصری شاہ کی طرف نکل آیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میری منزل کہاں ہے، کون سا ٹھکانہ ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ میں تو اس جگہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا تاکہ پولیس کے ہاتھ نہ آ سکوں۔ مصری شاہ کے چوک سے ذرا پہلے ایک تانگا مل گیا جو اندر ہی اندر ہوتا ہوا لاری اڈے کی طرف سے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر تانگے والے نے میرا دی کھوئی کا آواز لگائی اور میں دوڑ کر تانگے پر سوار ہو گیا۔ 3 سواریاں پہلے ہی سے تانگے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ رات میں نے میرا صاحب کے دربار کے کمپاؤنڈ میں گزاری۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی پڑے سو رہے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب لوگ فرش پر سو رہے تھے۔ میں نے تھیلا کھول کر جھانکا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تھیلے میں 500 اور کے والے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ ان نوٹوں کے نیچے سفید پاؤڈر کی تھیلیاں بھی بھری ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، تھیلے کو گرہ لگائی اور اسٹریپ کو کلائی پر لپیٹ کر تھیلے کو گود میں لے لیا۔ غیر متوقع طور پر اتنی دولت ہاتھ آ گئی تھی اور اب تو میرے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ سیٹھ نے وہ تھیلا میرے حوالے کیوں کیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آئی، وہ تھیلا کسی اور کو دینا چاہتا ہوگا لیکن بدحواسی اور جلد بازی میں میرے حوالے کر دیا، یا اسے مجھ پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے تھیلا مجھے دے کر صبح 9 بجے باٹی چوک پر پیچھے پہلوان کے ہوٹل ملنے کو کہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں رقم اور ہیروین کی تھیلیوں سے بھرا ہوا یہ تھیلا لے کر صبح پجے کے ہوٹل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے واقعی یہ سوچا تھا، یہ دنیا کا سب سے بڑا احمق آدمی تھا۔ اتنی بڑی رقم کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے یہ رقم میرے ہاتھ آ گئی تھی اور میں اتنا احمق نہیں تھا کہ یہ رقم اس کے حوالے کر دیتا۔